بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ عید کے سلسلے کی ہماری دوسری ویڈیو ہے اور یہ دیکھیے پانی ہمارے گھر میں آج ختم ہو گیا ہے، اور چونکہ عید کی چھٹیاں ہیں اسی لیے جو ہے وہ ہم پانی کی سپلائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیر یہ تو چلتا رہتا ہے، زندگی ہے، اس میں اسی طرح ہوتا ہے۔ قربانی ہماری ہو گئی ہے، عصر کے بعد ہوئی ہے، اور گوشت کافی سارا ہم نے تقسیم کر دیا ہے، اور ابھی کچھ یہ باقی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ جائے گا۔ اور یہ بھی ایک اور اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو گوشت دیکھ کر طبیعت اللہ کرے آپ کی نہ ہو، لیکن اور یہ ہم اپنے لیے بنا رہے ہیں کھانا۔ یہ اب جو ہے وہ سادہ سا گوشت ہے، ہم نے اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ڈالی، بالکل پیاز ٹماٹر تھوڑے سے ڈال کر تو ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں جو عید کا گوشت ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے۔ جو قریب کے گھر تھے ان میں تو ہم نے دے دیا تھا، لیکن اب جو ذرا ڈسٹنس پہ جن لوگوں کے گھر ہیں اب ہم ان کے پاس جائیں گے تقسیم کرنے کے لیے۔ اب مغرب ہو چکی ہے اور دیکھیے ہماری پانی کی خالی بوتلیں ابھی تک پڑی ہیں، اب امید نہیں ہے کہ عید کے دنوں میں پانی آئے گا۔ اور بس یہی بڑی مصروفیت والی ہوتی ہے، آپ کو بھی یقیناً جب عید کا دن آئے گا تو آپ کی بھی مصروفیت کافی زیادہ ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم بس باہر نکل رہے ہیں، اسی وجہ سے اس عید میں باہر عید والے دن اتنی رونق نہیں ہوتی، اس لیے کہ لوگ اپنی قربانیوں میں اور ان کا انتظام کرنے میں اور گوشت کی تقسیم میں کافی مشغول رہتے ہیں، اور پھر تھکاوٹ بھی ظاہر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو لیکن شام بہرحال خوبصورت ہے، اور ہماری ونڈ سکرین پہ آپ کو جو پچھلے دنوں ہلکے سے چھینٹے پڑے ہیں اور تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اس کی علامتیں نظر آ رہی ہوں گی، اس کے جو باقیات ہیں وہ۔ ابھی ہم قریب کے گھروں میں پہلے جائیں گے اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ ان کے حصے کا گوشت جو ہے وہ ان کو تقسیم کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ذرا دور ہے وہاں پر بھی ہم جائیں گے۔ ابھی ہمیں کافی فاصلہ طے کرنا ہے، اور اللہ کرے کہ آج ہمیں سڑکیں صاف مل جائیں تاکہ ہمیں زیادہ وقت نہ لگے۔ تو پہلے ہم یہاں پر تقسیم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے جائیں گے۔ بچوں کے لیے خاص طور پر جو ہے نا قربانی دیکھنا اور قربانی کے جانور اور اس کے ساتھ ان کو بڑا وہ ہوتا ہے پیار اور لگاؤ۔ یہاں جناب ہمارا کام ہو گیا مکمل، اور اب ہم آگے چل پڑے ہیں۔ اور بچے جو ہیں وہ قربانی کے جانور کے ساتھ کافی ان کی کئی بار اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایک تو بچوں کو فطری طور پر بھی جانوروں سے محبت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کی ایک اپنی جو ہے وہ فضیلت بھی ہوتی ہے، ظاہر قربانی کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس وجہ سے بھی۔ ابھی ہم دوسری جگہ پر آئے ہیں، یہاں پر ہم نے گوشت جو ہے وہ دیا، اور اب ہم آگے چلیں گے، اس سے بھی آگے جائیں گے تیسری جگہ پر جہاں پر ہم نے گوشت تقسیم کرنا ہے۔ جی راستہ اچھا ہے، اور آج ہم نے سوچا ہم ایک دوسرے راستے سے جائیں، یہ راستہ ذرا لمبا ہے اور اس پہ ہمیں بار بار رکنا پڑے گا، کافی سارے اشارے ہیں، اور کچھ اشاروں پہ کئی بار ذرا لمبی لائن بھی ہوتی ہے گاڑیوں کی۔ بارت ٹھیک ہے، نئی جگہوں کو دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی بہانے ہم آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے اپنے شہر کی سیر بھی کراتے جائیں گے۔ ابھی تو ہم راستے میں ہیں، ہمیں کافی وقت لگ جائے گا، اب ہمیں گھر سے نکلے ہوئے بھی کافی وقت ہو چکے، اور ساتھ اپنے نیویگیٹر بھی آن کیا ہوا ہے اپنا، تاکہ وہ ہمیں راستہ بتاتا جائے، ہم کہیں سے غلط نہ مڑ جائیں، اس لیے کہ اگر غلط مڑ گئے تو پھر یو ٹرن لینے میں بھی ایک لمبا وقت لگے گا اور ہمیں دور سے مڑ کر آنا پڑے گا۔ جی تو بچوں کی بات ہو رہی تھی کہ قربانی کے جانور کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں بھی بڑی فضیلت ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ہم سب اتنے ماہر نہیں ہوتے کہ اس کے گوشت کو اچھی طرح سے بنا سکیں، تو اس کے لیے تو پھر جو باقاعدہ پروفیشنل لوگ ہیں، جو پروفیشنل کسائی ہیں، انہی کی ضرورت ہوتی ہے جو اچھے طریقے سے پھر گوشت کو بنا کر اور دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے لمبی قطار ہے، شکر ہے اللہ کا، 2 اشاروں کے بعد تیسری بار ہماری باری آ گئی، اور اب ہم آگے چلے ہیں پھر، اور ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے۔ ابھی بھی ہم نہیں پہنچے، ابھی کافی وقت ہو چکا ہے ویسے ہمیں گھر سے نکلے، لیکن چلے یہ بھی ہو جاتا ہے کئی بار جب نئے نئے تجربات کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فرق تو آتا ہے پھر، اور کچھ وقت بھی لگتا ہے۔ آپ نے عید کے لیے کیا مینیو بنایا؟
ہم نے تو بہت سادہ مینیو رکھا ہے، اور جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو کہ جو ہم بنا رہے ہیں، اور عید پہ تو بس گوشت ہی بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر گوشت تقریباً تقسیم ہو جاتا ہے، اس لیے اتنا تو نہیں بچتا اگر ارد گرد لوگ ہوں کافی جن میں ہم نے تقسیم کرنا ہو تو، کہ اس کو زیادہ لمبے عرصے تک رکھا جا سکے. اور آج کل گرمی بھی بہت ہے، اس لیے بھی بہتر ہے کہ گوشت کو جلدی سے صاف کر کے اور اس کو جہاں پر بھی فریزر میں یا فریج میں رکھنا ہے اس کو رکھ دیا جائے. خاص طور پہ اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں تو بہت خیال رکھنا پڑے گا تاکہ گوشت خراب نہ ہو، اس لیے کہ اگر لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی کافی دیر کے لیے گئی ہوئی ہے اور فریج یا فریزر بند ہے تو اس میں بھی گوشت میں جو ہے وہ پرابلمز ہو سکتی ہیں، اور اس وجہ سے پھر پیٹ کی خرابی اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو پوری طرح پکنے دیں، اچھی طرح گلنے کے بعد اس کو پھر استعمال کریں، اور اپنے ہاتھ دھونے کا خیال رکھیں کہ بار بار ہاتھ دھوتے رہیں. یہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے ہاتھ دھونا، لیکن اس کی بدولت انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور اس سے ایک اچھی عادت بھی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کچھ دن ہاتھ دھوتے رہیں تو آہستہ آہستہ پھر جب ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو پھر عجیب سی الجھن اور بے چینی ہوگی. اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 ہفتے لگیں گے اس عادت کو ڈیولپ ہونے میں بھی. اور ویسے ہم روٹین میں بھی ہاتھ بہت دھوتے ہیں، جب بھی وضو کرتے ہیں تو ہاتھ دھلتے ہیں، اسی طرح سے جب بھی کوئی ہم کام کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں، اور اب آج کل تو گھر آنے کے بعد بھی ہاتھ دھونے بڑے ضروری ہیں. جناب یہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنی جگہ پر جہاں پر ہم نے دینا ہے گوشت، اور اس میں ہمیں 1 گھنٹہ لگے. خیر اب دیکھتے ہیں کہ واپسی پہ کتنا وقت لگتا ہے. دیکھیں نا آپ نے آج کوئی باہر اتنے لوگ نظر نہیں آ رہے، اور اب ویسے بھی یہ جو ہے وہ رات کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، اب تقریباً 9 بج گئے ہیں. تو جناب یہاں ہمارا کام ہو گیا مکمل، اور اب ہم واپسی کے لیے جا رہے ہیں. اب ہم جائیں گے گھر اور دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے آگے ہماری کیا مصروفیت ہے آج کی. ہم جا کر کھانا کھائیں گے اور بس پھر اس کے بعد تو کوئی خاص کام نہیں ہے ہمارا آج کا. اور واپسی پہ ہم اپنے ایکچوئل جو ہمارا راؤٹ ہے ہم اسی سے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں بہت لمبا راستہ نہ طے کرنا پڑے جیسا کہ ہم نے آتے ہوئے کیا. لیکن ابھی تو ہم یہاں سے جہاں ہم نے گوشت دیا ہے وہاں سے نکل رہے ہیں، اور بس اب ہم گھر واپسی کا رخ کریں گے. بس یہ دونوں عیدوں کی بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، اور راستے میں آتے ہوئے ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا جو مزدوری کرتی ہیں، اور ابھی رات کو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے ظاہر گھر والوں سے دور. ان کو بھی یاد تو آتی ہوگی اپنے گھر کی اور اپنی عیدوں کی جو وہاں پاکستان میں وہ کیا کرتے تھے. اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے. یہ ہماری خوبصورت مسجد آ گئی جو ہمارے گھر کے قریب ہے، لیکن ابھی ہمیں اپنے کام پہ جانا ہے اس لیے ہم نے اس کو سکپ کیا، اور اب ہم یہ پہنچ گئے ہیں اپنے کام والی جگہ پہ. یہاں پر ہم کچھ وقت گزاریں گے اور اس کے بعد پھر ہم گھر واپس جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے سوچا ہم پہلے ادھر سے ہو لیں بجائے کہ ہم ایک بار گھر جائیں اور پھر آئیں، تو ہمیں بھی بے چینی سی لگی رہے گی کہ ہم پہلے یہاں کیوں نہ گئے. تو یہاں پر ہمارا کام مکمل ہو گیا، یہاں بھی تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ لگا، اور اب ہم گھر کی طرف رخ کر رہے ہیں اپنا. جی روشنیاں بس عید کی خوشی میں ہیں، اور چاند بھی آج عید کی خوشی میں نکلا ہوا ہے. چاند ویسے خود سے ظاہر ہے آج چاند کی 11 تاریخ ہو گئی ہے تو کافی روشن ہے آج کا چاند. اور بس اب ہم گھر پہنچنے والے ہیں، گھر اب قریب ہی آ گیا ہے. اور یہ جناب ہمارے لیے بہترین کلیجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، اور ذائقے میں بھی لاجواب تھی جب ہم نے شروع کی ہے کھانی. اور یہ ہم نے سادہ گوشت بنایا، بس تھوڑے سے پیاز اور تھوڑے سے ٹماٹر ڈال کر اور ہری مرچوں اور ادرک کے ساتھ اس کو گارنش کر لیا ہے. اور یہ جو ہم نے دوپہر کو بنایا تھا وہ والا سالن ہے، اور یہ چاول ہمارے کل کے ہیں وہ بھی بچے ہوئے ہیں. تو یہ جناب آج کی ہماری عید کی دعوت تھی اور ہمارا عید کا دن تھا، اور یہ آخری مصروفیت تھی ہمارے عید کے دن کی. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور یہ آخری لوازمات قہوہ اور زردہ یا متنجن
फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, अपनी राय से आप ज़रूर नवाजिएगा। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज। एक बार फिर से आपको